ضرورت ہے. کیا کہا ہم نے؟ وہ عالم ہائے، وہ عالم جہنم جانے والے کا، وہ عالم ہائے، وہ عالم جانا. وہ کہے گا میرے مولا میں آپ کو تلاش کر رہا تھا. لے چلے جب نار کو، کہہ کے مجھ کو فرشتے لے چلے جب نار کو، سبز گنبد سے بلاخر یہ صدا آئی کے بعد یہ میرا ہے، آگے نہ لے جانا. تو آقا یہ پوچھیں گے تو کیا دیکھ رہا تھا؟ وہ بتائے گا حضور آپ کو دیکھ رہا تھا، رحمت للعالمین بنا کر. کیسا رحمت للعالمین؟ آقا فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کو اللہ نے اعزاز کے طور پر یعنی ریسپیکٹ کے طور پر ایک خصوصی دعا عطا کی. نبیوں کی دعائیں اور بددعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اپنے نبیوں کو ایک ایک دعا عطا کی. مانگ لو جو مانگنا ہو. صحابہ سے یہ بات آپ فرما رہے ہیں کہ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، میرے مولا آپ نے کیا مانگا؟ میرے آقا آپ نے کیا مانگا؟ ادھر دیکھو جی. میرے آقا آپ نے کیا؟ نبیوں نے دنیا میں دعا مانگی، آج میں وہ دعا مانگ رہا ہوں. اللہ تو نے وعدہ کیا تھا اے حبیب میں کسی کی بات رد نہ کروں گا، مانگو. انہوں نے وہاں مانگا، ہم یہاں مانگتے ہیں. میری تمام امت کو بخش دے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مگر رحمت للعالمین بنا کر. اور نبی آئے اور رسول آئے، کچھ حصوں کے لیے آئے، کچھ طبقوں کے لیے آئے، کچھ علاقوں کے لیے آئے. لیکن میرا نبی آیا دونوں عالم کا رسول بن کے آیا. سبحان اللہ. کل جمیع کائنات ان کے احاطہ رسالت سے ہندو بھی باہر نہیں ہے. ہاں اس دنیا میں بت پرستوں کو بھی آقا کے صدقے میں مل رہا ہے. کافر کے لیے بھی یہاں وہ رحمت للعالمین ہیں، ورنہ کیا کہتے؟ مسلمانوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے تھوڑی ہے. یا ٹلوا جو بیٹھا ہے کرسی پہ کس کا صدقہ ہے؟ ساری دنیا میں کرسیوں پر بیٹھنے والوں، یہ میرے رسول کی نبوت کی خیرات ہے. مسلمانوں کو تانا دینے والوں، انہیں بے سہارا مت سمجھو. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میں کسی کا ہو چکا ہوں. میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ. ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہم یتیم نہیں ہیں. ہمارا باپ ہے، لیکن شریعت کی روشنی میں رسول کو باپ نہیں کہہ سکتے. ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن پوری امت کے روحانی باپ ہیں. اس لیے کلمہ پڑھنے والوں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو. ہندوستان میں جب تک مسلمان ہے ہندوستان ہے. اور میں کہتا ہوں دنیا میں جب تک ان کا کلمہ پڑھنے والا ہے، دنیا میں جب تک رب کو سجدہ کرنے والا ایک بھی ہے، قیامت نہیں ہوگی. قیامت کافر پر آئے گی، مومن پر نہیں. قیامت
نبی جب تیری امت نہ ہوگی اس دنیا میں میں عذاب نازل کر دوں گا، قیامت آ جائے گی، معلوم یہ ہوا رحمت عالم سے وعدہ ہو گیا تمہارا چہیتا دنیا پر کوئی نہ ہوگا، جب کوئی نہیں ہوگا تب ہم قیامت بھیجیں گے، یہ مسلمان کی حیثیت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپس کی لڑائی بند کرو، آپس میں ٹکرانا بند کرو، چھوٹے اپنے بڑوں کا ادب کریں، بڑے اپنے چھوٹوں کا لحاظ کریں، جوان اپنے ماں باپوں کی حکم نہ کریں، ماں باپ کا درجہ، ماں باپ کی دعائیں اور بد دعائیں، عضو شرع فیصلہ سنو، جس طرح نبیوں کی دعا بد دعا نہیں کرتی اسی طرح ماں باپ کی دعائیں اور بد دعائیں نہیں کرتی۔ ماں باپ کا نافرمان لکھو جہنم میں جانے کے لیے تیار رہو، حکم ہے اے نبی آپ کی موجودگی میں آپ کے صحابہ زور سے نہ بولیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کے سامنے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سورہ حجرات۔ اے نبی کہہ دو کہ میرے محبوب کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کریں، وگرنہ ان کے اعمال صالح برباد کر دیے جائیں گے، حقارت کر دیے جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم لا تشعرون، اور تم کو شعور تک نہ ہوگا، تمہاری عبادتیں غارب کر دی جائیں گی۔ یہ نبی کی عظمت ہے۔ آقا اور آگے آقا فرماتے ہیں اپنے ماں باپوں کے سامنے اپنی آوازیں اونچی مت کرو۔ آج ہمارا جوان بوڑھے ماں باپ کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیکار کوڑا کرکٹ ہے۔ یاد کرو جب تم ایک قطرہ تھے رحم میں، اللہ نے اپنی حکمت و قدرت سے تمہارے جسم کو بنایا، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے رب نے تم کو پالا، رزق پہنچایا۔ پریگننٹ عورت، حمل والی عورت، اس کے خود بھوکی رہی، تجھے کھلایا، تیرے درد ہوا تو تجھ سے زیادہ تیرا باپ تڑپا، تم سے زیادہ تمہاری مائیں تڑپی۔ آج تم اپنی بیویوں کے ماتحت ہو کے ماں کا حق چھین رہے ہو، جواب نہیں دے پاؤ گے اللہ کے یہاں۔ جو لڑکیاں، جو بہویں گھروں میں آ کر لڑکوں کو برباد کرتی ہیں، جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ جو مرد بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ حقوق العباد پر بول رہا ہوں۔ اور جو عورتیں مردوں کو ناراض رکھتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کسی عورت کا شوہر اگر ناراض ہو گیا تو فرشتے ساری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر عورت کا مرد اسی ناراضگی میں مر گیا تو عورت کفر پر مرے گی، ایمان پر نہیں مرے گی۔ یہ شوہر کا درجہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ عورتیں جو ساس بن گئی ہیں وہ بھی کل بہو تھیں۔ پرائی بیٹیوں کو لا کر ظلم نہ کرو، گائے بھینسوں کی طرح ان سے محنت مت لو۔ سوچو کہ تمہاری بیٹیاں بھی سامنے ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو تمہارا دل کیا کہے گا؟ پرائی بیٹیاں اپنے شوہروں کے گھر آ کر اپنے ساس سسر کو حقیقی ماں باپ سمجھیں، ساس سسر اپنی بہو کو بیٹی سمجھیں، اس لیے کہ جب عورت زندہ درگور کی جاتی تھی، جب لڑکی زندہ مار دی جاتی تھی، فاران کی چوٹی سے آواز آئی گھبرانا نہیں، ہم آ گئے۔ لڑکیوں نے عورتوں نے پوچھا کون؟ قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آج
مسلمانوں میں بہویں جلائی جا رہی ہیں. کوئی بیٹی کیوں نہیں جل کے مرتی اپنے ماں باپ کے یہاں؟ بہو ہی کیوں جلتی ہے؟ اسٹوو پھٹ گیا، گیس سلنڈر میں آگ لگ گئی تو بہو آگ لگ کے مرتی، بیٹی کیوں نہیں مرتی؟ اس لیے کہ وہ دوسرے نے پیدا کیا ہے اور وہ تم نے جنا ہے اس لڑکی کو. اس لیے پرائی بچیوں کو لانے والی عورتوں، اگر تم نے پرائی بچیوں پہ ظلم کیا اور مارا تو بخاری شریف کی حدیث سنو، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. آقا فرماتے ہیں کوئی مسلمان کسی مسلمان کو گالی دے تو برا گناہ ہے، فسق ہے، اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا قتل کر دے تو کافر ہے. وقتالہ کفر، خارج ہو جائے گا اسلام سے. وہ مائیں، اس گھر کی وہ بیٹیاں جن کو وہ بھاوت کہتی ہیں بیٹیاں، ہوش میں رہو، ہوش میں. ان بہوؤں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو رحمت عالم نے بتایا ہے. ان لڑکیوں کے ساتھ وہی سلوک کرو. عرب کے دور جہالت میں لڑکیاں دفن کی جاتی تھی. کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق نہیں دیے؟ اندھے پارلیمنٹ میں ڈسکشن چلا راجیو گاندھی کے زمانے میں. تو میں اس وقت مسلم لیگ پورے اتر پردیش کا پریزیڈنٹ تھا، انڈین یونین مسلم لیگ کا پورے اتر پردیش کا. میں نے بدایوں میں 4-5 لاکھ کے مجمع میں کہا تھا مسلمانوں کی عورتیں، مسلمان عورتیں، ان کے بارے میں حق کی آواز اٹھانے والا راجیو گاندھی، پہلے مینیکا گاندھی کا حق تو دے دے. سبحان اللہ. تجھ کو میری بیٹیوں کا کیوں خیال ہے؟ اس لیے کہ اسلام نے صرف کلمہ گو عورت کا حق نہیں بلکہ دنیا کی ہر عورت کا حق ادا کیا ہے. اس لیے کہ اسلام عالمی ہے تو اسلام کا ہر قانون عالمی ہے. اب کوئی مانے یا نہ مانے، اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے رسول میں جمیع کائنات کے لیے ہادی و رسول ہوں، میری رسالت سے ایک ذرہ بھی باہر نہیں ہے. آج ہمیں اپنے علماء سے ایک بات کہنی ہے، ہم ہوں یا دیوبند یا جماعت اسلامی یا تبلیغی کوئی بھی ہو، ہمارا عالم جب مسلمانوں کو پکارتا ہے تو قوم کہہ کے پکارتا ہے. ایک قوم مسلم، ثابت نہیں کر پاؤ گے قرآن سے کہ یہ مسلمان قوم ہے. اس لیے کہ رب نے جب جناب موسیٰ کی امت کو مخاطب کیا تو قوم کہا، قوم ہود کہا، قوم لوط کہا، قوم عیسیٰ کہا، تو تمام نبیوں کی امتوں کو قوم کہا. رب العالمین کیا تو نے اپنے حبیب کی امت کو بھی قوم کہا؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہا یہ قوم کب ہے؟ یہ تو ملت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم قوم نہیں ہیں، ملت ہے. ملت ہیں. سبحان اللہ. اور کس کی ملت؟ ملتا ابیکم ابراہیم. اے دنیا کے لوگوں، ایک طرف میرا رسول تمہارا روحانی باپ ہے، دوسری طرف ابراہیم خلیل اللہ تمہارے روحانی باپ ہیں. اسی لیے نماز میں پڑھاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. وعلی آل ابراہیم میں پوری مسلمان ملت، پورے کلمہ گو شامل ہے. تو تم قوم نہیں ہو. قوم کی صفت ہے ٹوٹنا، ملت کی صفت یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے کو ملا لینا.
تم قوم نہیں ہو، تم ملت ہو. من حیث الملت اسلامیہ، من حیث القوم از نتھنگ. تم قوم نہیں ہو، تم ملت ہو. اس لیے آج پہلی بار ہم نے اپنے رب کی فضل سے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا و رحمت سے، اپنے مرشد وارث پاک کے بھیجے جانے پر ہم نے آپ کو پہلی تقریر، پہلا خطاب سنایا ہے رحمت للعالمین، تاکہ اگر تم ٹوٹ گئے ہو تو جڑ جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگوں، تو ایک کیسٹ انہوں نے پہلے تیار کیا تھا، اس کا نام رکھا وارث پاک قرآن کے آئینے میں. کوئی بزرگ قرآن کے خلاف نہیں بولتا. دوسرا کیسٹ ہے محبت مقصد کائنات. اللہ کو اگر اپنے حبیب سے محبت نہ ہوتی تو یہ کائنات نہیں پیدا ہوتی. اب چونکہ یہ یہاں آئے ہیں، میں نے بلایا ہے، آنے جانے کا کرایہ بھی ان کے ذمہ ہے، 1400-1500 روپے پڑیں گے. بازار میں تو 30 روپیہ ہے. لیکن آقا کی محبت سامنے رکھ کر اس کیسٹ کے 40 روپے، تاکہ ان کا یعنی نقصان نہ ہو. تمہارے بھائی ہیں یہ. ہم خانقاہی لوگ نفرت نہیں کرتے. اگر عقیدے میں فرق ہے تو اصلاح کریں گے محبت سے، اور اگر نہیں مانو گے تو چھوڑ دیں گے. تو یہ دو کیسٹ ہیں، ایک وارث پاک قرآن کے آئینے میں، دوسرا محبت مقصد کائنات. تقریر کے بعد یہ آپ لوگ لے لیجئے گا، اور اس میں دیکھے گا کہ 20 سال پہلے ہم جوان تھے نا اس وقت. ارے ہٹاؤ یار، 13 ہٹا دو بیٹا. اور ایک کتاب بھی ہے وارث اور محبت، میرے خیال میں 55 یا 56 بچی ہیں. اس کا ہدیہ ہے 20 روپے. اور یہ سارے پیسے ان کے پاس جائیں گے، مجھ سے کوئی واسطہ نہیں. صاف بات. ہاں، اب چونکہ میں نے اس لیے کہا کہ کم از کم کتاب پڑھیے، کیسٹ سنیے، تو آپ یہ معلومات حاصل کریں کہ وارثی سلسلہ کیا ہے. بس میرا یہ بینیفٹ ہے، یہی انٹرسٹ ہے. جب سلام کے لیے کھڑے ہوں اس کے بعد آپ لے لیجئے گا. درود پاک پڑھیں، گرم ہے ٹھنڈی کر کے لا. اور نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر. کیسا رحمت للعالمین؟ بحث یہی تو رہی نا 2 گھنٹے تک. کیسا رحمت للعالمین؟ اور دیکھیں ماں کے پیٹ میں ہے، اب کیسا ہے؟ بھائی ایک بار جھوم کے سب لوگ ضرور بھیجو تو ہم بات کریں. بابا سے بولا 4 رجب کیا کہا؟ 4 رجب جمعے کی شب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے شکم میں پیٹ میں آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کون آ رہا ہے؟ رحمت للعالمین آ رہا ہے. مستند کتابوں سے بول رہا ہوں، جب کہنا کتابیں دکھا دوں گا. اور جب آ گئے تو دریا اور سمندروں کے جانور آپس میں کہہ رہے ہیں مبارک ہو رحمت عالم ماں کے پیٹ میں آ گئے. کیسا رحمت للعالمین؟ جنگل کے چوپائے 4 پیر رکھنے والے جانور وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مبارک ہو رحمت للعالمین آ رہا ہے. چاند و تارے ایک دوسرے سے مل کے کہہ رہے ہیں مبارک ہو رحمت عالم دنیا میں جا رہا ہے. فضائیں ایک دوسرے کو مبارکباد دری مبارک ہو. دنیا میں سارے گلزار و چمن و پھول سبزہ زار
ایک ایک پیڑ دوسرے پیڑوں سے کہہ رہا مبارک ہو رحمت عالم آ رہے ہیں. ماں کے پیٹ میں آئے مبارکباد شروع. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. رب فرماتا ہے اس کی رحمت اس کا فضل تمہارے دھن اور دولت سب سے بڑھ کر سب سے بہتر ہے. دھن اور دولت سب سے بہتر ہے کون؟ حجت کرو آیتوں پر تاکہ ثابت ہو. قل آپ کہیں اے رسول تم کہو بفضل اللہ اللہ کے فضل پر وبرحمتہ اللہ کی رحمت پر فبذالک وہ اس کا فضل اس کی رحمت فلیفرحوا خوشی مناؤ ہوا خیر مما یجمعون. کتاب الشفا علامہ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کتاب کا نام کتاب الشفا کہ اللہ کا فضل اللہ کی رحمت سب سے بڑا فضل آقا سب سے بڑی رحمت آقا. اے محبوب ہم نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو رکھا کہ جب کوئی تمہارا ذکر کرے تو وہ میری تعریف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ ہی کے لیے تو آپ کے ذکر کو بلندی دے دی. اے حبیب اگر اس مائک کی تعریف کروں تو کس کی تعریف ہوگی؟ مائک بنانے والے کی. میں اگر کسی چیز کی تعریف کروں گا تو کس کی تعریف ہوگی؟ اس چیز کے بنانے. جب آقا کے فضل و رحمت کی بات ہوگی تو تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اے حبیب تمہاری تعریف میری تعریف ہے تمہارا ذکر میرا ذکر ہے. فَلْيَفْرَحُوا اے نبی تم کہو خوشیاں مناؤ جشن کرو. یہ رب فرما رہا ہے خوشی مناؤ. فَلْيَفْرَحُوا شادمانی کرو مسرت کرو. ہوا خیر مما یجمعون سب مل کر جماعت کے ساتھ. اور اے حبیب یہ بھی کہو قل من حرم زینت اللہ التی زینت کے معنی سجانے کے. زینت معنی قل من حرم زینت اللہ التی رب فرماتا ہے کہو کس نے ناجائز کیا میری اس زینت کو؟ کس نے حرام کہا؟ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق ہم نے رزق کو پاک کیا اور تم کہتے ہو یہ حرام ہے. تو پھر حبیب جب خوشی میں یہ رزق بانٹا جائے گا جب یہ تمہاری نظر ہوگا جب یہ تمہارے حضور پیش ہوگا اے حبیب یہ حرام نہیں ہے. کہو سجاؤ کہو چراغاں کرو. زینت اللہ التی نبیوں سے ساری کائنات کو سجایا ہم نے رسولوں سے ساری کائنات کو سجایا. زینت اللہ التی ہم نے دریا جاری کیے ہم نے سمندر جاری کیے ہم نے باغات بنائے ہم نے تمام پھل بنائے. زینت اللہ التی ہم نے سجایا ہے میرے حبیب کی آمد پر. اگر تم سجاؤ گے تو پھر یہ زینت اللہ التی اللہ کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر.
والطیبات، والطیب واحد ہے، والطیب نہیں کہا، والطیبات. اب یہ رزق چاہے 11ویں میں بٹے، چاہے 12ویں میں بٹے، چاہے محرم میں بٹے، والطیبات من الرزق اپنے ان بندوں کے لیے حلال کیا اور جائز کیا ہے. قل ہی للذین آمنوا، وہ ایمان والے فی الحیات دنیا، ہم نے دنیا میں ان کے لیے یہ پاک کر دیا. خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت میں خاص کر کے ہم وہاں بھی تمہیں رزق دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم تو بہرحال روزے میں روز 11ویں میں 11 روز، 12ویں میں 12 روز، ہم تو کھاتے پیتے کی اولاد ہیں. یہاں بھی کھائیں گے، وہاں بھی کھائیں گے. ہم اب اپنا اپنا مقدر ہے، نہ کھاؤ، ہم تم سے کچھ نہیں کہتے. لیکن 15 اگست آ رہی ہے، جشن منایا جائے گا. ہمت ہے کہو یہ غلط ہے. کل ہی رکھ دیے جاؤ گے ٹاڈا میں، اور ٹاڈا میں نے تو توہین ہے جمہوریت میں تو بند ہوئے گے. 26 جنوری کو کہہ دو یہ غلط ہے، 2 سیکنڈ میں بک بڑے محل پہنچ جاؤ گے. یوں مشکل سے ضمانت ہوگی. ہندوستان کی جمہوریت کو چیلنج کرنے والا جیل میں بغیر جائے نہیں بچے گا. تو ربیع الاول کا جشن منانے والا سنت الہی ادا کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ کہاں سے حرام ہے؟ بہت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ماں کے پیٹ میں رات کے وقت بصرے کے محل دیکھا کرتی تھی. کتنی دور ہے مکہ شریف سے بصرہ. اے اللہ، نور والا نبی ماں کے پیٹ میں، ماں کی نگاہ کا یہ حال. سبحان اللہ. تو وہ سراپا جو بظاہر لباس بشر میں آیا وہ کیسا ہوگا؟ گنتی تھی، وہ پتھر نرم ہو جاتا تھا. کیسا رحمت للعالمین، ایسا رحمت للعالمین. ایسا رحمت. آپ فرماتی جب میں کنویں کے پاس جاتی تھی تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا تھا، میں ہاتھ بڑھا کے بھر لیتی تھی. جواب آیا کیسا رحمت للعالمین، ایسا رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جب وقت آیا ظہور کا، اس میں 2-3 نقطے بڑے خاص ہیں. پھر آؤں گا تو اس پر بولوں گا، بہت دیر ہو جائے گی، 4 بج جائے گا. ابھی سنائیے صاحب. بہت جی نہیں، ذرا آ جاؤ، اس عمر میں بولو، تم جانے 2 مہینے ہو گئے بولتے ہوئے. تقریر بہت اچھی ہے. جی ہاں، ہم ماشاء بھی اللہ اچھے ہیں. ماشاء اللہ. دل کا رشتہ پاک رکھو، جو بولو گے اثر ہوگا. یہ کبھی نہ سمجھنا وہ میسنجر تھے، خبر دے کے آئے تھے، خبر دے کے چلے گئے، اب کچھ نہیں. معاذ اللہ، یہ کہنے والا بدتمیز و مردود ہے. آپ وقت آیا ظاہر ہونے کا، تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے کانوں میں گھڑگڑاہٹ کی آواز آئی، میں ڈر گئی. کیا بتایا؟ ادھر ادھر کیا ہے؟ کیا ہے یار؟ کچھ نہیں بولو. ولادت پر کی آمد کی خوشی میں جہنم کے فرشتوں کو حکم دیا، آج رحمت عالم دنیا میں جانے والا ہے. اے جہنم کے فرشتوں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دو. اے آمنہ، رحمت عالم کی رحمت کے صدقے میں آج جہنم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ رحمت عالم آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرماتی ہیں کہ میرے کانوں میں پھر ایک آواز آئی، میں پھر چونک گئی. پھر ندا ہوئی، آمنہ نہ گھبراؤ، میں نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں جنت کے فرشتوں کو حکم دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دو. رحمت عالم دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے.
یہ آمنہ اس جنت کے دروازوں کے کھلنے کی گھبراہٹ ہے، ڈرو نہیں. آپ کے دادا عبد المطلب مقام حتیم پر سو رہے ہیں. بس آخری واقعہ، مقام حتیم پر سو رہے ہیں. دنیا کا نام چلا ددیال سے، لڑکوں کی اولادوں سے. کیا بتایا؟ بولو بولو زور سے. لڑکوں کی ہدیہ کے نبیوں کا نام بھی چلا لڑکوں کی اولادوں سے. میرے نبی کا نام چلا فاطمہ کی اولادوں سے. کیوں؟ اہل بیت کی عظمت سے دامن بچانے والوں، اللہ سے پوچھو کہ سارے نبیوں رسولوں کا نام ان کے بیٹوں سے چلا، تیرے محبوب کا نام بیٹی کے بیٹوں سے کیوں چلا؟ تو قرآن کہے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. بیڑی بجھا دیجئے. بڑے میاں جملہ سنو، اس کے بعد صلاۃ و سلام. کیا ہوا وہ حمل؟ کہا وضع کیا میں نے. کیا پیدا کیا؟ کہا لڑکا. کہاں ہے؟ نہیں ہے. کیسا رحمت للعالمین. کہاں گیا میرا بچہ؟ تلوار نکال لی. آمنہ میں تیرے 2 ٹکڑے کر دوں گا، بتا میرا بچہ کہاں ہے. پیدا ہوتے ہی محبت، جلوہ گر ہوتے ہی محبت. جناب آمنہ فرماتی ہے کہ ابھی ایک شخص آیا تھا، میں نے عرب میں اتنا لمبا اور مضبوط اور تگڑا اور کبھی ہیکل آدمی نہیں دیکھا، مجھ سے زبردستی بچہ لے گیا. اور ایک ایسی چادر سفید تھی اس میں لپیٹا کہ چادر کے اندر سے باہر نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، ایسی چادر میں لپیٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کدھر لے گیا؟ جو حاجی صاحبان جا چکے ہیں، اللہ کرے سب کو حج بیت اللہ عطا ہو. اللہ کہ اللہ اپنے گھر پہ بلا، اپنے گھر کی زیارت کرا، اپنے حبیب کے روضے کی زیارت کرا. من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے زیارت کی میرے قبر کی، اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے. حدیث پاک ہے. کہاں لے گیا؟ میں نے عرب میں ایسا آدمی نہیں دیکھا، لمبا ترنگا کبھی ہیکل مضبوط، زبردستی بچوں کو لے گیا. ایک ایسی چادر میں لپیٹا. ہاں ظاہر پیدا ہوئے آپ کے گھر، آپ کاشان اقدس کے سامنے ایک پہاڑ تھا. اب پتہ نہیں اس پہ کیا بن گیا ہے کہ نہیں ہے. حدیثوں میں آیا ہے جبل قبیس اس پہاڑ کا نام تھا. ادھر لے گیا ہے. سردار مکہ ٹھہرو. عبد المطلب کہاں جاتے ہو؟ میرا بچہ کوئی لے گیا ہے. میں لے گیا ہوں. کیوں؟ میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں. ابھی بچے کو لینے گیا تھا، اب تم کو روکنے آیا ہوں. اینڈ دیکھو تقریر کا، مضمون کی بندش دیکھو، کیسا رحمت للعالمین. کیوں لے گئے؟ کہا رب کا حکم تھا. کب دو گے؟ کہا جاؤ، اللہ کا حکم ہے 3 دن تک اس بچے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا جب تک کہ سارے نبی سارے رسول اس کی زیارت نہ کر لیں گے. نہیں دیکھ سکتا. کیسا رحمت للعالمین، ایسا رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما علینا الا البلاغ.